یہ جو میں بات آپ سے عرض کرنے لگا ہوں یہ بہت چھوٹی سی بات ہے، مگر اس کے بہت ہی سیریس نتائج بھی نکل سکتے ہیں، اس لیے اس بات کو بہت غور سے سننے کی ضرورت ہے۔ ہمارے بہت ہی پیارے بھائی اور دوست ہیں پروفیسر صفدر علی ملک صاحب، جو کہ ملک کے ریڈیالوجی کے سب سے سینئر پروفیسرز میں سے ایک ہیں۔ ان کو حکومت نے ان کی شاندار کارکردگی پر تمغہ امتیاز بھی دیا ہوا ہے۔ ہمارے ساتھ ان کی بہت محبت کا ریلیشن ہے، اور لاہور میں وہ ان کا ادارہ ہے جہاں وہ اپنی پریکٹس کرتے ہیں۔ تو انہوں نے مجھے خاص طور پر کہا کہ اس پوائنٹ کا آپ اپنی ویڈیو میں اظہار کیجئے۔ انہوں نے خود بھی ایک بڑی ویڈیو بنائی ہے، وہ یہ ہے کہ جب ہم بچیوں کی شادی کرتے ہیں تو مہینے کے کون سے دن میں اس کی شادی کرنی چاہیے۔ انہوں نے مجھے یہ بتایا کہ اگر عمومی طور پر جب بچی کے پیریڈز ختم ہوتے ہیں تو اس کے بعد شادی کے دن رکھے جاتے ہیں، اور اگر وہ شادی کے دن پیریڈ کے ختم ہونے کے 10 دن تک رکھے جائیں اور اس کی شادی ہو تو اس بات کا امکان ہے کہ وہ شادی کے 1-2 دن میں ہی حاملہ ہو جائے اور وہ کنسیو کر لے۔ اگر وہ کنسیو کر لے گی، کیونکہ جو پیریڈ جس میں جو ایگ ہیں وہ رائپ ہوتے ہیں وہ ماہواری کے سائیکل کا درمیانی حصہ ہے، یعنی اگلے سائیکل کے شروع ہونے سے 14 دن پہلے، یعنی 3-4 دن کے، یعنی 13، 14، 15 یہ وہ دن ہیں کہ جس میں کنسیپشن کے چانسز ہوتے ہیں۔ اچھا، اگر فرض کریں اس نے وہ پہلی دفعہ ہی کنسیو کر لیا تو اگلی دفعہ اس کے پیریڈ نہیں آئیں گے، تو وہ اگنور کرے گی، کہے گی پتہ نہیں کیا بات ہے کیوں نہیں پیریڈ، اس سے اگلی دفعہ پھر پیریڈ نہیں آئیں گے تو وہ پھر اپنے گھر والوں کو بتائے گی کہ مجھے تو 2 دفعہ سے پیریڈ نہیں آئے، اور اس کو پھر جب دکھانے کے لیے جایا جائے گا تو عموماً یہ کہا جائے گا کہ بھئی آپ پہلے تو کچھ پریگننسی ٹیسٹ ہوتے ہیں، پھر الٹرا ساؤنڈ کے لیے کہا جائے گا، اور جب الٹرا ساؤنڈ کیا جائے گا تو الٹرا ساؤنڈ کی مشین جب اس کو وہ دنوں میں کیلکولیٹ نہیں کرتی، جب وہ کیلکولیٹ کرے گی تو اب اس کی شادی کو 8 اور 10 ہفتے ہو چکے ہیں، مگر وہ کیلکولیٹ کرے گی کہ پریگننسی کو 12 ہفتے ہو گئے، کیونکہ وہ اس مینسٹرل سائیکل کے پچھلے جو 15 دن ہیں وہ اس کو بھی کیلکولیٹ کرتی ہے مشین۔ تو جب رپورٹ آئے گی کہ پریگننسی تو 12 ہفتے کی ہے جبکہ شادی کو اس سے کم عرصہ ہوا ہے، تو یہ ایک بہت شک کریٹ کرے گا۔ اور ہمارے پیارے بھائی پروفیسر صفدر علی ملک صاحب نے بتایا کہ ان کے تجربے میں بہت ساری ایسے خاندان آئے کہ جس میں بات طلاق تک چلی گئی اور ایک دوسرے پر بدگمانی کی وہ حالت ہو گئی کہ ان کے تعلقات اور اس کے رشتوں میں بہت زیادہ بریک آ گئی۔ تو ایک تو یہ بتانے کی بہت ضرورت ہے کہ اگر فرض کریں رپورٹ 12 ہفتے آئی ہے تو یہ ممکن ہے اس بات پہ کہ وہ ایکچولی پریگننسی 12 ہفتے کی نہ ہو بلکہ اس سے کم ہو۔ لیکن جو سب سے زبردست بات صفدر علی ملک صاحب نے کہی وہ یہ کہی کہ جن لوگوں نے اپنی بچیوں کی شادی کرنی ہے تو وہ اس بات کا خیال رکھیں کہ اس کے لیے جو بیسٹ ڈیز آف دی منتھ ہیں وہ ہیں کہ جس میں پیریڈ شروع ہونے سے 4-5 دن پہلے یا 6 دن پہلے شادی رکھی جائے، جس کا نتیجہ یہ ہوگا کیونکہ اس میں پریگننسی کا چانس نہیں ہے، لہٰذا وہ بچی جب اس کی شادی ہوگی تو جب اس کی ملاقات ہوگی اپنے خاوند سے تو اس میں چانس نہیں ہے کنسیو کرنے کا، لہٰذا اپنے سسرال کے گھر جا کے اس کو ایک دفعہ پیریڈ آئیں گے، اور اس کے بعد پھر اگلی دفعہ جب دوبارہ وہ سائیکل ہوگا تو اس میں اگر وہ پریگننٹ ہو جاتی ہے تو وہ ہر چیز بالکل ٹھیک ہوگی۔ تو ہمارے ہاں لوگ پڑھے لکھے نہیں ہیں، ہمارے ہاں لوگ توہم پرست ہیں، ہمارے ہاں بہت شک کیا جاتا ہے، اور خاص طور پر لڑکیوں کے سلسلے میں ہم بہت زیادہ شکی ہیں، جو کہ بہت بری بات ہے، بہت غلط بات ہے، ہماری تربیت کا فقدان ہے۔ تو اس وجہ سے یہ بعض اوقات بہت سے سماجی مسائل اس سے جنم لیتے ہیں۔ تو یہ ایک بات ہے جو میں صفدر علی ملک صاحب کا شکریہ بھی ادا کرتا ہوں، اور انہوں نے مجھے حکم بھی دیا تھا کہ آپ اپنے تمام ویورز کو میرا یہ پیغام پہنچائیں۔ فیس بک پر ان کی بھی ایک ویڈیو تھی جو بہت زیادہ لوگوں نے اس کو دیکھا، اور خلاصہ اس کا یہی ہے کہ بچیوں کی شادی جب کریں تو کوشش کریں کہ ان کے
منتھ کے آخر کے پیریڈ میں، یعنی اگلے پیریڈز کے شروع ہونے سے 5-6 دن پہلے کریں، تو اس سے یہ ایک طرح کی سوشل یعنی مس انڈرسٹینڈنگ وہ ڈیولپ نہیں ہوگی۔ آئی ہوپ کہ میں نے اس مختصر ویڈیو میں اپنا یہ پیغام آپ تک پہنچا دیا ہے۔